10واں سپارہ سورۃ الانفال، آیت نمبر 59۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ لا يحسبن، ہرگز گمان نہ کرے، خیال نہ کرے، سبقوا، وہ سبقت لے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، دوڑ جائیں گے۔ لا يعجزون، عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو۔ وَأَعِدُّوا، اور تیار کرو تم، مَسْتَطَعْتُم، جتنی بھی تم طاقت رکھتے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ قوت، طاقت، رباط الخیل، گھوڑے پالنا، ترہبون بہ، تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ، روب جماؤ، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین، کچھ اور ہیں، من دونہم، ان کے علاوہ، لا تعلمو، نہیں جانتے تم، ہم ان کو، اللہ یعلم، جانتے ہیں، ہم ان کو۔ تنفقو، خرچ کرو جو تم، سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا، پورا پورا دیا جائے گا، لا تظلمون، ظلم نہیں کیے جاؤ۔ ترجمہ، اور ہرگز نہ گمان کریں کافر کہ وہ ہماری پکڑ سے نکل جائیں گے، یقیناً وہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور تم تیار کرو ان کے خلاف جتنی تم سے ہو سکے قوت اور گھوڑوں کا پالنا، تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر روب ڈالو۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، انہیں اللہ جانتے ہیں۔ اور جو بھی تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، پورا پورا تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ پہلی آیت میں تو کفار کے لیے ڈراوا ہے، تخویف ہے۔ وہ کافر جو غزوہ بدر میں شریک ہی نہ ہوئے، یا شریک تو ہوئے لیکن اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، کتنے تو مارے گئے، وہ وہاں سے بھاگے،
کہ اپنی جان بچاؤ بس۔ وہ بڑے خوش تھے، فرحاں شاد، ہاں 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 ہم بچ گئے۔ جو آئے نہیں انہوں نے کہا شکر ہے گئے نہیں تو ہم بھی مر جاتے۔ جو آئے اور بھاگ گئے انہوں نے کہا بڑی مشکل سے ہم نے اپنی جان بچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خبردار کیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہ کافر لوگ کبھی گمان نہ کرے کہ ہماری پکڑ سے یہ نکل کر بھاگ گئے۔ یہ نہیں بھاگے، ہماری دسترس میں، ہمارے احاطے میں، یہ ہماری قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ جب چاہیں گے ان کو آرام سے پکڑ لیں گے۔ انہم لا یعجزون، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کو پکڑنا چاہے اور یہ اللہ کے قابو میں نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور دنیا کی حکومتیں ہیں کہ مجرم ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجرم کو پکڑنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، پتہ ہی نہیں لگ رہا، پھر اشتہاری قرار دے دیتے ہیں جی، چاہے وہ پوری زندگی نہ ملے، یا بھاگ کے دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے لیتا ہے، یہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ فلاں ملک میں بیٹھا ہوا ہے لیکن نہیں لا سکتے، عاجز ہوتے ہیں کہ یہاں آئے گا تو پکڑیں گے نا، یہاں آئے گا تو پکڑیں گے۔ اس لیے ذرا حالات خراب ہو تو بڑے بڑے لوگ نکل کے دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم جو تھی وہ بھاگ گئی، شام کا جو بشار الاسد تھا وہ بھاگ گیا، افغانستان کا جو کرزئی تھا وہ بھاگ گیا، دوسری جگہ جا کے پناہ لیتے ہیں۔ کہا بندوں کی پکڑ سے تم نکل سکتے ہو نا، تو رب کی پکڑ سے تو نہیں نکل سکتے۔ لا یعجزون، رب کو نہیں عاجز کر سکتے۔ اللہ نے کچھ وقت کے لیے مہلت ضرور دی ہے تمہیں، جو بچ جانے والے۔ مجرموں کے لیے بھی سبق ہے اس میں کہ مجرموں اگر تمہیں اللہ کی جانب سے گرفت کا سامنا نہیں ہے، تم جرم کر رہے ہو لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں پکڑا نہیں جا رہا، تو مت سمجھنا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، مت سمجھنا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے مہلت بھی دی جاتی ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مہلت دی تھی، شداد کو کتنی مہلت دی، اپنی جنتیں بناتا پھرتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو پتہ بھی نہ لگا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو لنگڑے مچھروں سے مروا دیا۔ نمرود کس سے مرا؟ ایک مچھر اندر داخل ہو سر میں گیا، اب وہ اندر گیا، اتنی تکلیف جس کی حد ہی کوئی نہیں، وہ اپنے سر پہ مارتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا، چھوڑتا ہے تو پھر درد اتنا شدید ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب جو بھی سوالی آ رہا ہے پہلے اس کو کہتا میرے سر میں جوتے مارو، پھر تیرا کام ہو۔ اللہ جب کسی کو ذلیل کرنے پر آئے تو پھر اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، فرمایا میں لوگوں کو مہلت دیتا ہوں لیکن میری تدبیر ہے بڑی مضبوط، ہے بڑی سخت۔ یہ نمرود اپنے آپ کو خدا بھی کہلاتا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا اس نے، اور مقابلہ ایک مچھر کا بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس وقت کے کافروں تم بھی یہ مت سوچنا کہ ہم اللہ کی پکڑ سے باہر ہیں،
کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں. صرف یہ اس کی مہلت ہے، یہ اس کی مہلت ہے جو دیے جا رہا ہے، وہ دیے جا رہا ہے. دوسری پڑھی گئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ایک اور قانون بیان کیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. فرمایا ایمان والوں، ان کفار کے خلاف جتنی بھی تم سے طاقت اور قوت ہو سکے وہ تیار کیا کرو. دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے جن جن اشیاء کی اور چیزوں کی ضرورت ہو ان کو تیار کرنا، یہ بھی مسلمانوں کے ذمے فرض ہے. یہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے، مدد اللہ نے کرنی ہے، نصرت اللہ نے کرنی ہے. جس اللہ نے نصرت کرنی ہے، جس اللہ نے مدد کرنی ہے، وہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اسباب کے درجے میں تم نے اسلحہ کو اختیار کرنا ہے. اس سے غفلت ٹھیک نہیں ہے، غفلت ٹھیک نہیں ہے. جس اللہ نے اقیم الصلاۃ فرمایا تو نماز فرض ہو گئی. جس اللہ نے آتوا الزکاۃ فرمایا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی. جس اللہ نے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فرمایا تو حج اور عمرہ فرض ہوا، حج کرنا ضروری ہوا. اسی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی تم سے ہو سکے کفار کے خلاف قوت اور طاقت تیار کر کے رکھو، تاکہ وقت آنے پر تم اس کو استعمال کر سکو. یہ نہیں کہ وقت آنے پر تم ڈھونڈتے رہو اب کیا کریں، نہیں، پہلے اس کا بندوبست کرو، اور اللہ تمہیں اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے، ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تیر بناتا ہے، جو پکڑاتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں چلاتا ہے، اللہ تینوں کو اجر و ثواب عطا فرما دے، سب کو ثواب ملتا ہے. اب جب وہ تیر بنایا جا رہا ہے اس وقت تو لڑائی کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے اس نیت سے بنایا کہ کل کو جب ضرورت پڑے گی میدان جہاد میں اس کو استعمال کرنا، میدان جہاد میں اس کو استعمال کرنا ہے. مستطعتم، جو بھی تم سے ہو سکے. یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، نہیں، فرمایا تم سے جو کچھ ہو سکے، ان سے کم ہو سکے تب، ان کے برابر ہو سکے تب، اور اگر اس سے اعلیٰ تیار کر سکتے ہو تب. مستطعتم، جتنی بھی تم تیاری کر سکو وہ تم نے تیاری کرنی ہے. اور پھر لفظ ما اللہ نے عام ذکر فرمایا کہ جو بھی ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، تم مشرکین کے خلاف جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے. اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو. فرمایا یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے ایک موقع پر جہاد کا اعلان فرمایا.
ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات یہ ہے میرے پاس سامان نہیں ہے، سواری نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ۔ اس کی پوری تیاری تھی، اس نے جانا تھا، لیکن اس کی کوئی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ اس کو کہو کہ وہ سامان تمہیں دے دے، اللہ جو اجر دیں گے وہ تمہیں بھی نصیب فرمائیں گے اور اس کو بھی نصیب فرمائیں گے، دونوں کو ملے گا۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے آپ کو پیش کرو تم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، جہاد کے لیے۔ فرمایا یہ بھی جہاد ہے، اور اس کے لیے جو ممکنہ ٹریننگ ہو سکے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جہاں تک ممکن ہو کرتے رہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو اس کو بھی استعمال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی اپنے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ تم تیر اندازی کیا کرو، گھڑ سواری کیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دیکھا مدینہ منورہ کے اندر نوجوان تیر اندازی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ارموا بنی اسماعیل فإن أباكم كان راميا، اے اولاد اسماعیل یہ تیر اندازی کرتے رہا کرو، تمہارے باپ حضرت اسماعیل بھی تیر انداز تھے۔ فرمایا کرتے رہو، اس سے غافل نہیں ہونا، اس سے غافل نہیں ہونا، یہ کام کرتے رہو، تو جتنا ہو سکے وہ کرتے رہو۔ اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بعض مواقع پر اپنے کچھ صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں بھی بھیجا۔ آتا ہے روایات میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو معلوم ہوا کہ شام کے ایک علاقے میں کوئی جدید اسلحہ ہے اور اس کو چلانے کی کوئی تکنیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے دو صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا جاؤ سیکھ کے آؤ، وہاں جاؤ، اس علاقے میں جاؤ اور اسے سیکھو کہ وہ کیا ہے، وہ گر اور وہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو پیش کرنا۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت میں بغیر جوتے کے چلا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھی یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میں جہاد کی تربیت کے نیت سے یہ کام کیا کرتا ہوں۔ تیراکی کرتے تھے باقاعدہ دریا کے اندر۔ اور امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنی اولاد کی جب تربیت کریں تو اس کو ایک تو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں، دوسری فرمایا تیراکی سکھائیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تیر اندازی سکھائیں، کہ اپنی اولاد کو ان چیزوں کی تربیت دینی چاہیے، اس سے غافل نہ ہو۔ اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بیکار ہے، ضرورت پڑ گئی اللہ نے موقع دے دیا تو ٹھیک، نہیں تو اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ مستطعتم، جو بھی تم طاقت رکھو، من قوت، جو طاقت رکھو اس کے اندر پہلی چیز اللہ تعالی نے خود فرمائی القوہ، طاقت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القوت الرمی، کہ یہ جو قوت ہے اس سے مراد تیر اندازی ہے، تیر اندازی ہے، تیر اندازی۔
کہ تیر پھینکنا کہ جا کے وہ نشانے پر لگے. اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھڑ سواری کیا کرو، تیر اندازی کیا کرو. تیر اندازی کرنا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ تم گھڑ سواری کرو. گھوڑا ہر بندے کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہوگا کسی کے پاس نہیں. تیر اندازی تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اور رم کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. ہر وہ چیز جس کو پھینکا جائے وہ رم یون کے اندر آتی ہے. اس زمانے کے اندر تیر تھا، نیزہ تھا، پھر اس کے اندر ترقی ہو گئی اور آہستہ آہستہ پستول آ گئے، بندوقیں آ گئی، اور جو ہے نا گولا پھینکنے والی آ گئی. پھر چلتے 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 ایٹم بم تک جا معاملہ پہنچا. بختر بم گاڑیاں ہو گئی، آپ دوزیں ہو گئی، ٹینک ہو گئے، زمین سے زمین پر، زمین سے فضا میں مارنے والی چیزیں ہو گئی. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی. اور رنگ کے لفظ کے اندر یہ موجود ہے. ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، وہ ساری القوہ کے اندر، الرم کے اندر شامل ہے. اور اسی طرح بحری بیڑے، سمندری فوج، بحری فوج، وہ سب بھی اسی کے اندر شامل ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود اس کی پیشن گوئی فرمائی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت انس کی والدہ ہیں، ان کی بہن تھی ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. یکدم آپ اٹھے، بیدار ہوئے، اور آپ مسکرانے لگے اٹھ کے. پوچھا میں نے کیا بات ہے کہ آپ اٹھے اور مسکرانے لگے، خوش ہو گئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ لوگ دکھائے، میری امت کے وہ لوگ دکھائے جو سب سے پہلے باہری سفر کرتے ہوئے جائیں گے، جہاد کریں گے، باہری کشتیوں پر بیٹھے ہوں گے. فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا وہ اس طرح بیٹھے تھے جس طرح بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے. فرمایا اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری امت کے لوگ ایسے بھی جہاد کرنے کے لیے جائیں گے. اللہ نے دکھایا، آپ خوش ہوئے. کیا مطلب؟ آپ نے اس کو پسند فرمایا. وہ آپ کے سارے پسندیدہ لوگ ہیں جو یہ کام کرنے والے. جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کریں وہ جنتی ہوتا ہے. بعض روایات میں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے بھی صحیح. فرمایا جنت کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سب سے پہلے میری امت میں سے سمندری طور پر جو ہے نا سفر کریں گے اور جہاد کریں گے. حضرت ام حرام جو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے. کہ جو لوگ اللہ نے آپ کو دکھائے اتنے خوش قسمت لوگ جس سے آپ بھی خوش ہو رہے، اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دعا کی اللہم اجعلها منہم، اے رب العالمین اس خاتون نے درخواست کی ہے اس کو بھی انہی لوگوں میں شامل کر. آپ پھر سو گئے، دوبارہ اٹھے، بیائی بھی یہی کیفیت تھی. آپ پھر خوش ہوئے، پھر وہی بات آپ نے فرمائی. یہ شاید ستہ میں روایت موجود ہے.
بخاری شریف میں، باقی کتابوں میں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کرائی، آپ نے دعا کی، پھر آپ نے آرام کیا۔ تیسری مرتبہ آپ جب آرام کرنے لگے، خواب میں اللہ نے پھر یہی چیز دکھائی، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ یہی دیکھا آپ نے، یہی بیان کیا، اور پھر انہوں نے اپنے حق میں دعا کرائی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو ان کے حق میں دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اس طرح پوری کی کہ یہ بیوی تھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت ام حرام۔ جب وہ پہلا باہری بیڑا جانے لگا نا جہاد کے لیے، اور میں یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں، یہ حقائق عام طور پر بتاتے نہیں، سب سے پہلے جو اسلامی بیڑا تیار ہوا، باہری فوج تیار ہوئی اور لڑنے کے لیے گئی شام کے علاقوں میں، اس کے سربراہ کا نام کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سپہ سالار حضرت امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ نے 3 مرتبہ خواب میں دکھائے تھے۔ وہ صحابہ کرام، وہ لڑنے والے، ان کے امیر اور سربراہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے جب وہ موقع آیا، اور اللہ نے اس میں فتح بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کتنی بشارتیں ہیں روایات کے اندر، احادیث کے اندر۔ اس دن بھی میں نے یہی بات عرض کی کہ دشمنان صحابہ نے ہمیں ان سے دور کیا۔ بے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا امیر بنایا، حضرت عثمان کے دور کے اندر بھی وہ امیر رہے، گورنر رہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تقریباً 4 سالہ دور ہے، اس کے اندر اختلافات رہے دونوں کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 5 مہینے رہی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق اس کے بعد، جہاں اختلاف والی جو ہے نا 4-5 سالہ، یہ تو سب مسلمانوں کو یاد ہے کہ اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، فلاں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 19 سے 20 سال تک خلیفہ وقت رہے، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، مسلمانوں کے بالاتفاق خلیفہ رہے۔ اس کے بعد کبھی ان کی حکومت میں کوئی ظلم نہیں تھا، زیادتی نہیں تھی، کوئی احتجاج نہیں تھا کہ مہنگائی ہو گئی اور بدامنی ہو گئی، فلاں کوئی اختلاف نہیں۔ 20 سالہ دور ان کا انتہائی زبردست قسم کا دور گزرا۔ 64,65,000 مربع میل پر ان کی حکمرانی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 لاکھ مربع میل، وہ 64 لاکھ مربع میل کے حاکم وقت، آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت رہی، کہیں ظلم اور زیادتی نہیں، اور بالاتفاق وہ خلیفہ رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خواب میں جو دیکھا کہ وہ باہری فوج جہاد کے لیے بیڑے پر جا رہی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی کے اندر اس نے جہاد کیا، اور وہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی، جنہوں نے اپنے حق میں دعا کرائی، ان کے خاوند حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جہاد پر جانے لگے، تو انہوں نے بیوی کو کہا آپ بھی آ جاؤ۔ عورتیں جہاد نہیں کرتی، لیکن مجاہدین کو کھانا پکا کے دینا، کو مرہم پٹی کرنا، ایسی چیزوں کے لیے لے جانے کی اجازت ہے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت نے اپنی بیوی کو بھی کہا آپ بھی آ جاؤ، خدمت کرتی رہنا، اللہ آپ کو بھی ثواب دے۔ تو وہ چلی گئی۔ جب وہاں پہنچی، سواری پر سوار ہونے لگی، وہیں سے گر گئی۔
اور ان کی گردن جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی لشکر میں شامل فرما دیا۔ ان کی جو خواہش تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اسے پورا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آج اسی پر ہی بات مکمل کرتے ہیں۔ کن کی؟ جی جی جی، اللہ تعالی ہم سب کو بھی جذبہ جہاد نصیب فرمائے اور ہمیشہ کفار کے خلاف تیار رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔